آپ نے کب سوچا کہ یوٹیوب پہ آ جانا چاہیے یا نہیں کانٹینٹ میں بنانا نہیں چاہیے؟ آیا تھا. میں آپ کو میری زندگی میں کوئی کام ترتیب سے نہیں ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میں بڑا سیلانی طبیعت, میں ملنگ آدمی, میں پکنک پہ آیا ہوں. میں جب غریب تھا, میں امیر تو ابھی بھی نہیں ہوں, اب آسودہ ہوں, میں تب بھی پکنک کر رہا تھا, میں آج بھی پکنک کر رہا ہوں. میں لوگوں کو یہی تو بتا رہا ہوں, بھائی موج کرو, مزے لو تسی. ایک ایسی زندگی گزاریں جس کے اندر آپ کے ذہن پہ کوئی برڈن نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو آپ کے دماغ کے اندر, آپ خوشی کے ساتھ رہیں, کیونکہ آپ کے پاس خوشی ہوگی تو خوشی بانٹیں گے نا. ہوا یہ کہ جب پینڈیمک آیا نا, تو ہم دوست فون پہ بات کرتے تھے, تو انو للا ہے, تو انو للا ہے, فون پہ نا کانفرنس کال. لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, خوف ہراس بہت زیادہ تھا, تو روز خبریں ملتی تھی, وہ مر گیا, پولیس آ گئی, فلاں ہو گیا, کارڈن آف ہو گیا, اتنے مر گئے, اتنے دبا دیے, اٹلی میں روتے ہوئے لوگ دکھا بچی. میں نے کہا یار اس کام کو کیسے نکالوں اس تکلیف سے. پہلے میں نے گانا گایا تھا, وہ میں نے ڈالا, وہ فیس بک پہ کافی وہ ملین کون پہ سا گیا گانا تھا. تھا؟ وہ تھا کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار, ہاں، کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار, جینا اسی کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار, جینا اسی کا نام ہے. وہ بڑا ہٹ ہوا. اچھا تھوڑا سا ہو جائے, شاید یہی ہٹ ہو جائے. ہاں نہیں وہ ہٹ ہوگا تھانوں آتا ہونا. میں ضرور کروں گا جی, یہ تو مجھے میرے دل کے قریب ہے, میں ہر جگہ گانے کے لیے تیار ہوں. کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار, کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار, کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار, جینا اسی کا نام ہے. تو وہ یہ تھا. تو وہ بڑا لوگوں نے دیکھا, بڑا اچھا لگا. تو پھر میں نے کہا یار اب کچھ اور کرتا ہوں. تو رمضان آ گئے. اب میں افطاری سے پہلے ہمیشہ واک کرتا ہوں. میں نے کیا, میں نے ان دنوں نیا ایک مہنگا فون لیا تھا, تو میں نے اس کو سیدھا کیا عصر کی نماز کے بعد. اور یہ جو مون مارکیٹ پارک ہے نا, وہ کھلی ہوئی تھی کیونکہ اس کے گیٹ ہی نہیں ہے. میں وہاں گیا اور میں نے وہاں ایک ویڈیو بنا. ساری دکانیں بند ہیں, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, 2-4 بندے پھر رہے ہیں بغیر ماسک کے. میں نے بانو کو صحابہ کی کوٹیشن سنائی اور ڈال دی. عشاء کے وقت دیکھا تو 16-17 ہزار لوگوں نے دیکھا. اور یہ فرسٹ ویڈیو تھی آپ کی؟ نہیں پہلے میرے 37,000, مطلب مشہور تو میں تھا ایکٹنگ کے حوالے سے, رائٹنگ, لیکن 37,000 فیس بک پہ تھے, فیس بک پہ فالوورس تھے. ہاں. یوٹیوب کے اوپر تو میرے اپنے 250 تھے. میرا وہ 2012 کا بنا تھا, کچھ ڈالا ہی نہیں کبھی. صحیح. وہ آپ جیسے کسی نے کہا کہ یار تو اس کو اس پہ بھی ڈال یوٹیوب پہ, میں نے وہاں بھی ڈالنا شروع کر دیا. تو وہ پھر کرتے کرتے وہ میں ادھر سے شعبے سے دور ہو رہا تھا, ادھر سے رزق میرے قریب ہو رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا, لیکن سوچ کیا تھی کہ میں لوگوں کو ڈپریشن سے نکالوں. اللہ تعالیٰ نے اسی چینل کو میرے لیے ڈپریشن سے نکالنے والا بنا دیا. اور آج آپ کا ذریعہ معاش بھی وہی؟ ہاں میرا ذریعہ معاش بھی ایبسلیوٹلی یوٹیوب ہے سر, اور کوئی ہے ہی نہیں. اب دیکھیں میں ہوں آرٹسٹ, میں ایکٹنگ کر سکتا ہوں, میں کمرشل کر سکتا ہوں, میں ڈرامہ لکھ سکتا ہوں. ہوں میں کی کرا, میں ریڈی تو نہیں لا سکتا. میں لگا سکتا ہوں لیکن آرٹسٹ ریڈی نہیں لگا سکتا. اب یہ فرق ہے نا کہ افتخار عفی جو باپ ہے وہ ریڈی لگا سکتا ہے, لیکن جو فنکار ہے وہ ریڈی نہیں لگا سکتا. جو باپوں کو ماننے والا ہے وہ ریڈی لگا سکتا ہے, لیکن جو ادیب ہے, جو لکھاری ہے, وہ ریڈی نہیں لگا سکتا. ان دونوں میں بڑا ایک فرق ہے. تو لیکن ایک وقت آیا تھا, میں تکے کباب کی دکان بھی کرنے لگا تھا, میں نے اس کی پوری فزیبلٹی بنا لی تھی. تو ایک دن دیکھا تو وہ یوٹیوب کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ڈالا, وہ ملین پہ چلا گیا. میں نے پریزاد کا انٹرویو کیا تھا, ایسی کہ شوٹنگ ختم ہو گئی, دوستوں کیسا لگا فلاں فلاں, وہ چلا گیا ملین کے اوپر. میرے سبسکرائبر ہو گئے 80,000. تو اس نے پھر مجھے میں نے کہا یہ کیسے, انہیں کہا یہ یوٹیوب اسٹوڈیو فلاں کیا دیکھا. میں کوئی اتنے بڑے ڈالر کٹانے کی میں نے, تو آپ جیسے کسی سمجھدار نے بتایا ایسے ایسے ایسے. تو جب پہلے دفعہ پیسے ہے, میں کہا ریڈی تکے کباب دا پروگرام کینسل. اور لیکن کتنے پیسے تھے؟ اچھے خاصے تھے. وہ جو پہلی اماؤنٹ لاکھوں میں تھے, پہلی اماؤنٹ 10 لاکھ سے نیچے تھے لیکن بڑے اچھے. اور 5 لاکھ سے اوپر تھے. ہاں بھائی ایسی. اور یہ پہلی اماؤنٹ تھی آپ کی؟ یہ پہلی اماؤنٹ. اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے آپ نے یوٹیوب سے کما لیے؟ نہیں وہ مجھے نہیں آتے, وہ پہلی دفعہ اتنے زیادہ آ گئے تھے. مجھے دراصل یوٹیوب والوں نے بھی شاید میری دعا سن لی ہے, وہ مجھے صرف اتنے بھیجتے ہیں جس سے میرا گھر کا خرچہ چلے بس. اچھا روزگار ہے یوٹیوب جو ہے؟ بہت اچھا ہے جی.
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یوٹیوبر جو بھی ہے اللہ کرے وہ بہت اچھا کنٹینٹ مجھ سے تو اچھے کرتے ہیں سارے، لیکن وہ ہماری اکانومی کا دوست ہے، یہ بھی جانیے۔ ڈالرز آ رہے ہیں۔ ایک شخص پاکستان میں رہ کے 15 کروڑ پہ انویسٹ کر کے 15 کروڑ روپے پاکستان سے ہی کما لیتا ہے، یا 20 کروڑ مہینہ، وہ تو اکانومی کے اندر ہے۔ یوٹیوبر $1000 بھی لا رہا ہے تو وہ آپ کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی اکانومی کے دوست ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو جاتے جاتے یہ پوڈ کاسٹ ادھورا رہے گا اگر ہم وہ نہ سنیں کہ کسی بشر میں ہزار خامی۔ بڑا ضروری ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں اس چینل سے ان تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے ہر کلام کو بہت عزت بخشی، لیکن اس کو تو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور وہ ایسے ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیجیے، اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ ستار العیوب ہے نا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، لیکن میں کمبخت ایسا نہیں کرتا، میں دستار اچھالتا ہوں، میں برائیاں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کرتا ہے۔ ساری باتوں کی آخری بات، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو قلم توڑ دینا چاہیے کہ چپ ہی رہنا۔ اگر وہ کر سکتا ہے اور اس کے نائب ہیں ہم، تو کم از کم یہ صرف تو اپنے اندر لے آئیے۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول، اور آپ یوں ہمارے روبرو، بہت اچھا لگا سر، بہت اچھا لگا۔ مجھے بلایا، میری عزت میں اضافہ ہوا، بہت شکریہ۔ تو خواتین و حضرات، افتخار رفیع صاحب، گفتگو آپ نے سنی، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، بہت پازیٹیوٹی ملی۔ ہم بہت ساری چیزوں پہ کوستے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں، لیکن چیزوں کو دیکھنے کا وہ زاویہ بھی ہوتا ہے جس زاویے سے یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اتنا ہی رجائی کر دے، رجائیت پسند کر دے، اتنا آپٹمسٹ کر دے، اتنا پازیٹیو کر دے جتنے پازیٹیو، اور شاید میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے پازیٹیو ہونا۔ نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، اگر ہم پازیٹیو آنکھ سے کالا چشمہ اتار کے چیزوں کو دیکھنے لگیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا اور سوسائٹی پازیٹیو ہو جائے گی۔ آئی ہوپ یو انجوائڈ دس پوڈ کاسٹ۔ اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج میسز تک، زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS on 24+۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔